إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج کے اس رونق محفل میں جس موضوع پر چند منٹ بس گشائی کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیان ہے انسانی زندگی میں وقت کی اہمیت اور ضرورت محبت. اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت زبان اور اس کی قوت بیانی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عظیم نعمتیں عطا کی ان میں سے ایک زبان ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ اللہ العالمین نے ہمیں یہ زبان دے کر ہم پر یہ پابندی عائد کی ہے کہ ہم اس سے سیدھی سچی اور حق پر مبنی گفتگو کرے، جس کا جائز استعمال کرے، جس کا ناجائز استعمال کرنے سے بچے. اللہ العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اے ایمان والے، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور تم اس بات کہا کرو اور تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہ کو بخش دے گا. اس آیت کریمہ میں دو باتوں کا حکم دیا ہے، ان کے دو ثمرات ذکر فرمائے ہیں. ان دو باتوں کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی اس سے ڈر کر اس کی نافرمانی سے بچتے رہو، اور دوسرا یہ ہے کہ تم اس سے سیدھی سچی اور حق پر مبنی گفتگو کیا کرو. اگر ہم یہ دونوں فوائد پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان دونوں حکموں پر عمل کرنا ہوگا. انسان کے جسم میں زبان کی کیا حیثیت ہے، اس کے جائز و ناجائز استعمال پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الآلاء كلها تقدسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن تبعد وجدنا. اس حدیث سے معلوم ہوا انسان کے تمام آلات اس عمل میں اصلاح کا دار و مدار زبان پر ہے. اگر زبان کو قابو میں رکھا جائے، اس سے سیدھی سچی اور حق پر مبنی گفتگو کی جائے تو باقی آدھا کی اصلاح ہو جاتی ہے. اگر زبان کو بیکار چھوڑ دیا جائے، اس سے میری فضول خرچی، فضول باتیں اور جگائے تو باقی آدھا بگڑ جاتے ہیں. زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ اہمیت رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے تھے یا لسان قل خیرا تکلم واسکت عن شر تسلم من قبل ان اللہ. اے زبان تم خیر کی گفتگو کیا کرو، اس طرح تم حوصلے کو آدھا سے کر لوگی، اور تم بری گفتگو سے خاموش رہا کرو، اس طرح محفوظ ہوگی. تب اس لیے کہ تمہیں زندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. سامعین کرام، زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت جھوٹ بولنا اور غلط کرنا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا اور غلط کرنا بہت بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. تم ہمیشہ سچ ہی بولا کرو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچاتا ہے. ایک شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ ہی کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ العالمین کے پاس سے نکل جاتا ہے. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي الفجور وإن الفجور يهدي النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تم ہمیشہ جھوٹ سے بچا کرو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف جاتا ہے اور گناہ جہنم تک پہنچاتا ہے. ایک شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ العالمین کے پاس کذاب بن جاتا ہے. اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، ابن آدم نے ایسا کر دیا اس کی زبان میں ہوتی ہے. اور زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت جھوٹی گواہی دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بأکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ نہیں اللہ کے رسول. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، حقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ویل الا وقول الزور وشهادة الزور، الا وقول الزور وشهادة الزور، الا وقول الزور وشهادة الزور. خبردار جھوٹی بات سے بچنا، خبردار جھوٹی بات سے بچنا، خبردار
اسی طرح احسان اترانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يغفر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسلم كتابه والمنان الذي لا يؤتي شيئا عنده والمنفق سحر بالانتقال. تین افراد سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز یہاں بات کرے گا، ہم کی طرف دیکھے گا، نمبر بات کرے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. اپنا تہبند قسم سے نیچے لگانے والا، احسان جتلانے والا، جو جب بھی کوئی چیز دیتا ہے اس کا احسان جتاتا ہے، اور جس کی قسم کھا کر نہ سودا بیچنے والا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہنسی مذاق میں گالی کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹے لطیفے سنانا جائز ہے، حالانکہ جھوٹ میں جہاں جھوٹی ہے. ہنسی مذاق میں جھوٹ اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا سنجیدگی میں جھوٹ بولنے کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُدْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ. کچھ شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو جھوٹی بات بیان کرے تاکہ وہ ہنسے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے. مسلمانوں میں سے کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنے آپ سے بہتر تصور کرنا یا اس کا مذاق اڑانا یا اس سے حرام ہے، اور یہ بھی زبان کی طاقت میں سے ہے. اللہ العالمین نے مومنوں کو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے یا اپنے القاب کے ساتھ مقابلے سے برابر سے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ان کی حقوں سے بہتر ہو، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے، ان کی حقوں سے اچھی ہو، اور آپ ایک دوسرے کو حق لگاؤ، ایک دوسرے کو برا لگاؤ. زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت غیبت کرنا ہے. غیبت کیا ہوتی ہے؟ اس کی وضاحت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک موجود ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما الغیبۃ، کیا تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ اس کے رسول کا کیا جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذکر الاخر کی حمایت، اپنے بھائی کا ذکر اس کے ساتھ کرنا جس سے وہاں پسند کرتا ہو. پوچھا گیا تو اس کے بارے میں لوگ کہوں اگر وہ واقعہ سے موجود ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان كان فيه ما نقول فقدته وان لم يكن فيه فقدته. اگر وہ چیز اس میں موجود ہو جو تم کہتے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اگر وہ چیز میں موجود نہ ہو تو تم نے اس کا بہتان لگایا. لہذا اس طرح مسلمانوں کی پیٹھ پیچھے ان کا عیب بیان کرنا یا نکتہ چینی کرنا درست نہیں ہے. اللہ العالمین نے اہل ایمان کو ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا